رات کے سناٹے میں وہ چھوٹا سا گھر عجیب سی خاموشی اوڑے کھڑا تھا۔ باہر ٹوٹی ہوئی گلی کی پیلی روشنی دیوار پر پڑ رہی تھی۔ اندر ایک کمزور سی عورت چولہے کے پاس بیٹھی آنسو پہنچ رہی تھی۔ اس کا نام تھا زینب، جس نے اپنی پوری جوانی اپنے بچوں کا نام کر دی تھی۔ اس کا شوہر 10 سال پہلے ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے زینب نے ماں بھی بن کر دکھایا، باپ بھی بن کر دکھایا۔ لوگوں کے گھر میں برتن مانجتی، کپڑے دھوتی، سلائی کرتی، بس ایک ہی خواب تھا، جس کا بیٹا احمد پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے۔ مگر احمد بدل رہا تھا۔ کالج جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں عجیب سا غرور آ گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سادہ کپڑوں سے شرمندہ ہونے لگا تھا۔ دوستوں کے سامنے وہ زینب کو کام والی کہہ کر بھی تعریف کرا تھا۔ اور آج احمد نے حد کر دی تھی۔ اماں، آپ میری زندگی برباد کر رہی ہیں، آپ کی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر زینب کا دل جیسے ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا۔ اس نے بس اتنا کہا، بیٹا میں نے تو سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے۔ مگر احمد دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا۔ زینب ساری رات جاگتی رہی۔ اس کے ہاتھوں کی لکیریں محنت سے کھردری ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پرسوں کی نیند کمی کا ثبوت تھے، مگر دل اب بھی اپنے بیٹی کے لیے دھڑک رہا تھا۔ پھر صبح زینب نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ خاموشی سے محلے کے ایک امیر گھر میں کام کرنے چلی گئی، جہاں اسے دگنی مزدوری ملنے والی تھی۔ مگر اس گھر کا مالک سخت مزاج تھا، وہ صرف حلفی پچیفتہ سے ڈیل کرتا رہی تھی، کیونکہ اسے احمد کی فیس دینی تھی۔ مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ قسمت ایک ایسا موڑ لینے والی ہے جو احمد کو اس کی اصل حقیقت دکھا دے گا۔ اگلے چند دن احمد نے گھر میں ماں سے بات کرنا تقریباً بند کر دی۔ وہ دیر سے آتا، جلدی چلا جاتا۔ زینب خاموشی سے اس کے کپڑے استری کرتی، کھانا رکھ دیتی اور دروازے کی طرف دیکھتی رہتی۔ مگر اس دن کچھ مختلف ہونے والا تھا۔ کالج میں احمد کے دوستوں نے پکنک کا پروگرام بنایا۔ سب نے مہنگے کپڑے پہنے، نئی گاڑیاں، نئے جوتے۔ احمد بھی جانا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اسے یاد آیا، اماں سے مانگ لوں۔ وہ شام کو گھر آیا اور قدرے نرم لہجے میں بولا، اماں مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ زینب نے فوراً اپنے پرانے بکسے کی طرف دیکھا۔ اس میں چند مڑے توڑے نوٹ تھے۔ وہ دراصل احمد کی اگلے ماہ کی فیس کے لیے رکھے گئے تھے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر خاموشی سے پیسے احمد کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، احمد نے شکریہ بنا کہا اور چلا گیا۔ اسی رات زینب امیر گھر میں کام کر رہی تھی۔ تھکن سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک اس کے ہاتھ سے مہنگا شیشے کا برتن گر کر ٹوٹ گیا۔ مالک کا بگولا ہو گیا، اندھی ہو گئی ہے کیا؟ پتہ ہے کتنے کا تھا یہ؟ تم جیسے غریب لوگوں کو رکھنا ہی غلطی ہے۔ سب نوکر اس کی طرف دیکھ آئے تھے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے سر جھکا لیا۔ معاف کر دیجئے، میری غلطی تھی۔ مالک نے اس کی آدھی تنخواہ کاٹ لی۔ ادھر پکنک پر احمد کے ساتھ کچھ اور ہو رہا تھا۔ دوستوں نے اس سے مذاق شروع کر دیا، یار سچ بتاؤ تمہاری ماں کیا کرتی ہے؟ احمد نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، مگر ایک لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا، ہم نے تو دیکھا ہے تمہاری ماں کو برتن مانجتے ہوئے۔ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ اس لمحے احمد کو پہلی بار شرمندگی نہیں بلکہ اندر سے عجیب سا درد محسوس ہوا۔ اس کے کانوں میں ماں کی آواز گونجی، میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے بیٹا۔ اسے یاد آیا کیسے اس کی ماں رات دیر تک سلائی کرتی تھی، کیسے وہ بیمار ہونے کے باوجود کام پر جاتی تھی۔ اچانک اس کا دل گھبرا گیا۔ وہ فوراً گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچا تو دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر اندھیرا تھا۔ اماں، کوئی جواب نہیں۔ وہ اندر گیا تو دیکھا زینب زمین پر بے ہوش پڑی ہے۔ اس کے ہاتھوں پر چھالے تھے، ماتھے پر پسینہ اور سانس تیز چل رہی تھی۔ احمد کی آنکھ کانپنے لگی۔ اماں آنکھ کھولو، میں آ گیا ہوں۔ اس لمحے پہلی بار احمد کو اپنی ماں کی اصل قیمت سمجھ آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر کیا بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماں آنکھیں کھولو، خدارا آنکھیں کھولو۔ احمد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنی ماں کو گود میں اٹھایا۔ زینب کا جسم تپ رہا تھا، سانس ترتیب تھی اور ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ اس لمحے احمد کو پہلی بار احساس ہوا کہ جس وجود کو وہ نظر انداز کرتا رہا وہی اس کی پوری دنیا تھا۔ وہ فوراً محلے کے ڈاکٹر کو بلانے بھاگا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا، چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ انہیں شدید کمزوری ہے، کئی دنوں سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہے، اگر وقت پر نہ لاتے تو۔ ڈاکٹر کی بات ادھوری رہ گئی۔ احمد کا دل ٹوٹ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کیجیے، میری ماں کو بچا لیجیے۔ ڈاکٹر نے چند دوائیں لکھ دی۔ احمد دوڑتا ہوا میڈیکل سٹور گیا۔
बिल बना तो इसके हाथ बरस गए। इतने पैसे उसके पास नहीं थे। उसे याद आया पिकनिक के लिए जो पैसे उसने लिए थे वह सब खर्च हो चुके थे। वो सड़क के किनारे खड़ा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उस लम्हे पहली बार उसे अपनी खुद गर्जी पर शदीद नफरत महसूस हुई। वो घर वापस आया, अलमारी खोली, माँ का पुराना बक्सा सामने था। वही बक्सा जिसमें वो कभी छुप कर पैसे गिनता था। बक्सा खोला तो अंदर सिर्फ चंद सिक्के और एक पुरानी डायरी थी। अहमद ने डायरी खोली और उसकी दुनिया बदल गई। हर सफ़े पर तारीफ लिखी थी। आज अहमद को बुखार था, मैंने अपनी दवाई नहीं दी ताकि उसके लिए फल ला सकूं। आज मालिक ने बहुत डांटा मगर अहमद की फीस पूरी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत थक गई हूँ मगर जब अहमद मुस्कुराता है सब दर्द खत्म हो जाता है। अहमद के हाथ कांपने लगे, आंसू डायरी के सफ़ात पर गिर रहे थे। आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा मुझसे नाराज़ हो जाए तो या अल्लाह उसे मुझसे नफरत न करने देना, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये जुमला पढ़कर अहमद टूट गया, ज़मीन पर बैठ कर फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा, मैंने आपके साथ क्या किया? डायरी के नीचे एक लिफाफा रखा था, उसमें एक रिपोर्ट थी, अस्पताल की रिपोर्ट। ज़ैनब पिछले 6 महीने से दिल के आर्जे में मुब्तला थी और इसने अहमद को कभी बताया तक नहीं। डॉक्टर की तहरीर थी, मरीज़ा को मुकम्मल आराम की ज़रूरत है, सख्त मेहनत जानलेवा हो सकती है। अहमद के हाथ से रिपोर्ट गिर गई। उसे याद आया रात देर तक सिलाई करती थी, सुबह सवेरे काम पर चली जाती। वो जानते हुए भी काम करती रही सिर्फ उसके मुस्तकबिल के लिए। इसी लम्हे अहमद ने फैसला किया वो कॉलेज छोड़ देगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, मगर अपनी माँ को अब एक दिन भी मेहनत नहीं करने देगा। इसने अपने चंद कीमती सामान बेच दी, मोबाइल, घड़ी, जूते, जो चीज़ें कभी उसके गरूर की अलामत थी आज उसे बोझ लग रही थी। दवाएं खरीदी, घर वापस आया, माँ के पास बैठ गया। उसने पहली बार अपनी माँ के खुरदरे हाथों को चूमा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा था। ज़ैनब ने आहिस्ता से आंखें खोली, कमज़ोर सी मुस्कुराहट आई। मेरा बेटा बुरा नहीं हो सकता। ये जुमला अहमद के दिल में तीर की तरह लगा। चंद दिन गुजरे, ज़ैनब की तबीयत कुछ संभली मगर डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि वो अब काम पर नहीं जाएंगी। मगर घर का खर्च, फीस, किराया। अहमद ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। दिन में कॉलेज, शाम को एक दुकान पर काम। शुरू में लोग हंसते थे, अरे तुम तो बड़े स्टाइल मारते थे, अब मजदूरी। मगर अहमद के अंदर कुछ बदल चुका था। वो खामोशी से काम करता रहा। हर रात जब वो थका हारा खराब था उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेरती और उसे सुकून मिल जाता। एक दिन कॉलेज में रिजल्ट आया। अहमद ने पूरे कॉलेज में पहली पोजीशन हासिल की। प्रिंसिपल ने उसे अपने दफ्तर बुलाया। बेटा, हमें तुम्हारी मेहनत का अंदाजा है, कॉलेज की तरफ से तुम्हें मुकम्मल स्कॉलरशिप दी जाती है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो सीधा घर भागा। अम्मा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा। मैंने कहा था ना, अल्लाह सब्र करने वालों को ज़ाया नहीं करता। वही दोस्त जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज उससे नोट्स मांग रहे थे। मगर अहमद बदल चुका था। अब किसी के सामने शर्मिंदगी नहीं थी। वो फख्र से कहता था, मेरी माँ मजदूरी करती है और मैं उन पर फख्र करता हूँ। एक शाम अहमद ने माँ के लिए नया सूट खरीदा। ज़ैनब ने कहा, इतने पैसे क्यों खर्च किए? अहमद ने मुस्कुराया, ये खर्च नहीं अम्मा, ये मेरा कर्ज है जो कभी अदा नहीं हो सकता। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, फख्र के थे। अहमद को स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। घर में कुछ सुकून आ गया था। ज़ैनब अब ज़्यादा आराम करती थी मगर बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई थी। दिल की कमज़ोरी अब भी मौजूद थी। अहमद दिन रात पढ़ाई में लग गया। इसके दिल में एक ही इज़्म था, मैं अपनी माँ को वो ज़िंदगी दूंगा जिसकी वो मुस्तहिक है। मगर तकदीर हमेशा सीधी राह नहीं देती। एक दिन अहमद कॉलेज से निकल रहा था कि उसके वही पुराने दोस्त सामने आ गए। ओहो, ये रहा हमारा टॉपर साहब, एक ने तंजिया अंदाज में कहा। दूसरे ने हंसते हुए कहा, सुना है तुम्हारी माँ अब काम पर नहीं जाती, क्या हुआ, बीमार हो गई क्या? अहमद का चेहरा संजीदा हो गया। पहले वो ऐसे जुमलों पर शर्मिंदा हो जाता था, आज उसके अंदर अजीब सी मजबूती थी। वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, हाँ वो बीमार है और मैं उन पर फख्र करता हूँ। अगर वो मजदूरी न करती तो आज मैं यहाँ ना होता। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई।
جو لوگ کبھی اس پہ ہنستے تھے آج ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ کالج میں احمد کی ذہانت کی چرچا ہونے لگی۔ ایک امیر بزنس مین نے جو کالج کے بورڈ میں شامل تھا اس نے اپنے دفتر بلایا۔ بیٹا تم میں صلاحیت ہے، میں تمہیں بیرون ملک بھیج سکتا ہوں مگر خرچ میں اٹھاؤں گا، مگر ایک شرط ہے۔ احمد خاموش رہا۔ تمہیں اپنی ماں کو یہاں چھوڑنا ہوگا، وہاں جہاں جا کر تمہیں صرف اپنے کیریئر پر فوکس کرنا ہوگا، کوئی جذباتی کمزوری نہیں۔ یہ الفاظ احمد دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ خواب جس کے لیے وہ محنت کر رہا تھا اب اس کے سامنے تھا، مگر قیمت اپنی ماں کو تنہا چھوڑ دینا۔ اس رات احمد سو نہ سکا۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا، انہیں سوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ان کے چہرے پر چھریاں تھیں مگر سکون بھی تھا۔ اسے یاد آیا وہ رات جب اس نے کہا تھا آپ میری زندگی برباد کر رہی ہیں۔ آج وہ خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کے موڑ پر تھا۔ کیا کامیابی ماں کی تنہائی کی قیمت پر اگلے صبح زینب نے خود بات چھیڑ دی۔ بیٹا تم کچھ پریشان ہو؟ کیا بات ہے؟ امن نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ زینب چند لمحے خاموش رہی مگر مسکرائی۔ بیٹا ماں کی خوشی اولاد کی کامیابی میں ہوتی ہے، اگر تمہیں جانا ہے تو ضرور جاؤ، میں ٹھیک رہوں گی۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ زینب نے اس پر چہرہ اپنے ہاتھوں میں دیا۔ اگر تم اپنے خواب ادھورے چھوڑ دو گے تو مجھے زیادہ تکلیف ہوگی۔ احمد نے 2 دن سوچا، پھر اس نے بزنس مین کو جواب دیا۔ سر میں آپ کو شکر گزار ہوں مگر میں اپنی ماں کو تنہا چھوڑ کر کامیاب نہیں بننا چاہتا۔ اگر کامیابی ملے گی تو ان کے سائے میں ملے گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بزنس مین نے اسے غور سے دیکھا پھر مسکرایا۔ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ جو شخص اپنی ماں کا وفادار نہیں وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ تم بیرون ملک جاؤ گے، تمہاری ماں بھی ساتھ جائے گی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ چند ماہ بعد احمد اپنی ماں کے ساتھ جہاز میں بیٹھا تھا۔ زینب نے کھڑکی سے باہر بادلوں کو دیکھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک مزدور کی بیوہ ماں جہاز میں سفر کرے گی۔ احمد نے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ مزدور نہیں، میں کامیابی کی ماں ہے۔ سال گزر گئے۔ احمد ایک کامیاب انجینئر بن گیا۔ بیرون ملک اس کا نام تھا مگر اس نے اپنی ماں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ایک دن اس نے اپنے شہر میں ایک فری اسکول کھولا ان بچوں کے لیے جن کی مائیں گھروں میں کام کرتی تھی۔ افتتاح کے دن اس نے اسٹیج پر اپنی ماں کو بلایا۔ آج جو کچھ بھی ہوں اس عورت کی وجہ سے، اگر کبھی کسی نے اپنی ماں کو کم سمجھا ہو تو یاد رکھنا جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور تالیوں سے گونج اٹھا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس بار یہ آنسو تکلیف کے نہیں پتا کے تھے۔ دوستوں غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے مگر ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ جو اولاد ماں باپ کی عزت کرتی ہے اللہ اس کی عزت دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایسے اور دلچسپ کہانیوں کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔